حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ آپ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ بنیادی طور پر کعبہ تو پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن کعبہ جس جگہ پہ موجود تھا وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وادی کے اندر تھا۔ وادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جو نیچے ہوتی ہے۔ تو کعبہ کے ارد گرد اگر آپ آج کل بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان نچلی جو جگہ ہے وہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے۔ تو جب بھی بارشیں ہوتی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو اس وقت بھی کعبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اپنی جو اصل جگہ سے ختم ہو گیا تھا۔ پھر بارشیں ہوتی، پانی آتا تو وہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں وہ موجود تھی، لیکن جگہ کس جگہ پر تھا وہ جگہ نہیں موجود تھی، وہاں پر وہ کعبہ نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے اب کعبہ کی تعمیر کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کے کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ ابتدا میں جب کعبہ تعمیر کرنا شروع کیا تو انہی بنیادوں پر جب اس کو شروع کیا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل جاتے، پہاڑوں سے پتھر لے کے آتے، اور ان پتھروں کو انہی بنیادوں کے اوپر، انہی بیسس کے اوپر رکھ کے تو اس کی تعمیر کرنا شروع کی۔ جیسے ہی تعمیر کرنا شروع کی اور وہ جب ایک مین ہائٹ سے اوپر جانا شروع ہوا تو اب یہ مسئلہ پیش آنا شروع ہوا کہ اس کی تعمیر اونچائی پر کیسے لے کے جائی جائے، اس کو اونچا کیسے تعمیر کیا جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پتھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے لیے مقرر کر دیا جو معجزاتی طور پر ایک کرین کا کام کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پتھر لے کے آتے اور اس پتھر پہ کھڑے ہوتے، اور وہ پتھر اونچائی پر جاتا اور وہاں پر وہ پتھر کو رکھتے، اور اسی طرح پھر کعبہ کی ساری تعمیر کو مکمل کیا گیا۔ اور وہ پتھر آج بھی کعبہ میں موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ وہ مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے بنیادی طور پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کے اندر جو کرین کا معجزاتی طور پر وہ کام کرتا تھا وہ پتھر ہے، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ جو اس کے اوپر نشان ہے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے ہیں۔ آپ اس کو گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ خود گئے بھی ہیں تو جب آپ طواف کرنے کے بعد وہ جو ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور یہ طواف کا حصہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعات پڑھنی ہے۔ تو ابھی تو اس کو کور کر دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں جب رش نہیں ہوتا تو اس کے اندر شیشہ لگا ہوا ہے، تو اگر آپ شیشے سے ذرا تھوڑا سا دیکھیں غور سے تو وہ پتھر کے اوپر جو پاؤں کے نشان ہیں اب وہ آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں کے اندر اذان دیجئے، لوگوں کو آواز دیجئے، کس چیز کی؟ بالحج، حج کی۔ اب وہ ایک بیابان جنگل کے اندر کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ اب لوگوں کو آواز دے، اذان دے کہ لوگ آ کے یہاں پر حج کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میری آواز کتنی بلند ہو سکتی ہے، اور اس بیابان جنگل کے اندر کہاں پر میری آواز پہنچے گی، کیسے لوگ یہاں پر آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذان دینا، آواز لگانا آپ کا کام ہے۔ یأتوک من کل فج عمیق، ہر چھوٹے کچے پکے رستے سے لوگوں کو یہاں پر لے کے آنا وہ ہمارا کام ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے بنیادی طور پر وہ دعوت کا کام کرنا ہے۔ مؤذن جب بھی مسجد کے اندر اذان دیتا ہے تو وہ کبھی اس غرض سے اذان نہیں دیتا کہ آج مسجد کے اندر 10 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، آج 15 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، آج 100 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، آج 200 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، مسجد کے اندر نمازیوں کا لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ آپ حج کے لیے اذان دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو سب سے پہلا عزت والا گھر جو ہے وہ الذی ببکہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بکہ ہے۔ تو مکہ کے 2 نام ہیں، ایک مکہ المکرمہ بھی ہے اور ایک مکہ شہر کا نام ہے بکہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پہ استعمال فرمایا الذی ببکہ۔ تو مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، با کے ساتھ، جسے میم مکہ لکھتے ہیں تو اسے بکہ بھی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مبارک گھر ہے،
فیہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ہم نے بہت بڑی بڑی واضح نشانیاں رکھی ہیں. مقام ابراہیم، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، تو جو بھی انسان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے کان آمنا، تو وہ امن اور امان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو کعبۃ اللہ الحرام اور اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ کی جو جگہیں ہیں وہ حدود حرم میں شامل ہوتی ہیں. تو جو حدود حرم ہے اس کے خاص احکام ہیں. حدود حرم کے اندر جو انسان داخل ہو جاتا ہے وہ حالت امن میں آ جاتا ہے. تو حدود حرم میں جو شخص موجود ہے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی، اس کو گالی نہیں دی جا سکتی. اسی طرح حدود حرم کے اور بھی احکام ہیں کہ حدود حرم کے اندر موجود جانور جو ہیں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا. حدود حرم کے اندر موجود جو درخت ہیں ان کی ٹہنیوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو حدود، اللہ نے فرمایا کہ کانا آمنا، یہ امن والی شہر ہے، امن والی جگہ ہے. تو یہاں پر نہ صرف انسانوں کے لیے امن ہے، جانوروں کے لیے بھی امن ہے، پرندوں کے لیے بھی امن ہے، حتیٰ کہ پتوں اور درختوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو امن والا بنا دیا کہ ان کے لیے بھی امن ہے. اس جگہ کے اندر جو بھی آ جائے گا، حدود حرم میں جو بھی آ جائے گا وہ امن کے اندر آ جائے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شبہ غنی ہے، بے پرواہ ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حج فرض ہو گیا ہے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ، کا حج جو ہے ہر سال فرض ہے تو آپ خاموش رہیں. پھر انہوں نے دوبارہ سے پوچھا تو آپ پھر خاموش رہے، پھر تیسری دفعہ پوچھا تو آپ پھر خاموش رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ ایسے سوال بنی اسرائیل کی طرح اس طرح کے سوال نہ کریں کہ اگر ان کا جواب مل جائے تو آپ کے لیے مشقت پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر تمہیں ہر سال حج کرنا پڑنا تھا. تو حج جو ہے وہ ایک انسان میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس انسان پر فرض ہے جس انسان کے پاس استطاعت ہے. اب یہاں پر استطاعت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے استطاعت تو انسان کے جسم کی استطاعت ہے کہ وہ اس کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا سفر کر سکے اور سفر کر کے واپس آ سکے. تو سب سے پہلے تو جسمانی استطاعت ہوگی، فزیکل فٹنس آپ کی اتنی ہونی چاہیے، بیماریوں سے پاک ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری استطاعت آ جاتی ہے مالی اعتبار سے کہ آپ اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کی کیپیسٹی سے بیونڈ جا کے اس کے اوپر کوئی بھی چیز فرض نہیں کرتے. تو مالی استطاعت ہونی چاہیے. اب مالی استطاعت کو ہم اپنے اعتبار سے بہت زیادہ مس گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ہر ایک انسان نے مالی استطاعت کی ازمپشن اپنے مائنڈ میں خود سے کریٹ کی ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی ہم نے شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی ہونی ہے، بچیوں کی شادی ہونی ہے، بچیوں کا جہیز اکٹھا ہونا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے، بچوں کو کاروبار کروا کے دینا ہے. تو یہ جب ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو پھر میں حج کے لیے جاؤں گا. اور ابھی تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہمیں حج کے اوپر بہت نوجوانوں کی تعداد نظر آتی ہے. الحمدللہ یوتھ کی تعداد بہت زیادہ نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم تھوڑے سے پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو حج ہوتا ہی بزرگوں کا تھا، اور پاکستان سے تو خاص طور پہ انتظار کیا جاتا تھا کہ جب بال سفید ہوں، بزرگی آ جائے، اور اتنی بزرگی آ جائے کہ جب چلا بھی نہ جا رہا ہو اور ہاتھ میں عصا اور ڈنڈا ہو تو ویل چیئر پہ پہنچ جائے تو پھر حج کرنے کے لیے جاتے تھے. مطلب کہ تو اب الحمدللہ بہت زیادہ اویئرنیس آ گیا. حج بہت مشقت والا کام ہے، حالانکہ آج کل کے دور میں جب اتنی زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو اس کے باوجود بھی حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. خاص طور پہ جو ایام حج ہوتے ہیں، دیکھیے ایام حج 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں جسے ہم یوم الترویح کہتے ہیں. تو یوم الترویح، پھر اس کے بعد یوم عرفہ، پھر یوم الحج الاکبر، پھر اسی طرح سے جو مینا کے 3 دن ہوتے ہیں وہ قدرے آسان ہوتے ہیں، لیکن یوم الترویہ سے لے کے یوم عرفہ اور پھر جو حج والا دن ہوتا ہے جس دن آپ نے حاجی نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں وہ بہت سخت دن ہوتا ہے، انتہائی سخت دن ہوتا ہے وہ. اور اس میں اچھے خاصے لوگ جن کی فٹنس اچھی خاصی ہوتی ہے ان کو ہم نے وہاں پر اس مشقت کے اندر حال و بحال ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح سے حال و بحال ہو جاتے ہیں.
تو حج جو ہے وہ جیسے استطاعت ہو آپ کو فوری طور پر حج کرنا چاہیے، اور جس انسان کے پاس وہ استطاعت آ جاتی ہے تو اس کے اوپر فوری حج فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار ہے۔ تو آج کل کے دور میں اگر ہم پاکستانی اعتبار سے دیکھیں کہ کس انسان کے پاس کتنے پیسے ہوں تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، تو اگر ایک انسان کے پاس اپنی ضروریات سے زائد، ضروریات سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اس کا گھر اپنا ذاتی ہے یا وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو اس کا منتھلی گھر کا سرکل ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سے ہٹ کے اس کے پاس سیونگز کے اندر اگر تقریباً 13 سے 14 لاکھ روپے موجود ہیں تو اس انسان پہ حج فرض ہے۔ جس انسان کے پاس 14 لاکھ روپے سیونگ پہ موجود ہے اس انسان پہ حج فرض ہے، اور اگر وہ حج کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اپنا فریضہ ادا کیے بغیر چلا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں اس کو اس بات کی جواب دہی دینی ہے۔ حج اور عمرے کے متعلق بعض یعنی کہ انسان کا جو خدشہ ہوتا ہے کہ اچھا میں اگر جو ہے وہ حج پہ پیسے لگا دوں گا تو یہ میں نے اپنی سیونگ، کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوتا ہے تو ان کے لیے شاید 12-15 لاکھ روپے کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے بہت محنت سے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انسان کو 12-15 لاکھ روپے سیونگ جمع کرنے کے لیے 5 سال کی محنت لگی ہو، کسی کو 10 سال کی محنت لگی ہو، تو 10 سال کی محنت کے بعد اگر ایک انسان نے 12 سے 15 لاکھ روپے اپنے پاس جمع کیے ہیں تو اس کے بہت سے خواب ہوں گے، اس نے کوئی گاڑی لینی ہوگی، کوئی گھر لینا ہوگا، کوئی اور چیز لینی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ اصل انسان کا امتحان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حج کا سفر کرتا ہے یا اپنی ذاتی خواہشات کو آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر سمجھ لیجیے، حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ، عمرے کے بعد عمرہ کرنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے مال میں رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، اور حج کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور یہ معاملات میں نے بہت سے احباب کو میں نے خود سے دیکھا، اور بہت ساری چیزوں کو میں نے خود سے محسوس بھی کیا، اور خاص طور پہ جو انسان رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ مفلس نہیں ہونے دیتے، اس کو کبھی بھی مفلس نہیں ہونے دیتے۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہماری چھٹیاں اس وقت اس طرح سے پلان ہوتی تھی کہ رمضان سے پہلے ہمارا ایئر کمپلیٹ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمیں چھٹیاں ہوتی تھیں، اور وہ اراؤنڈ 3 منتھس کی چھٹیاں ہوتی تھیں، پھر آفٹر دیٹ جو ہے ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ہم واپس آتے تھے اپنے ملک، اور پھر چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو وہ چھٹیاں اور پیپر ایسے پلان ہوتے تھے، آخری لاسٹ ڈیز کے اندر جب ہم رہے ہیں تو پھر تو وہ کیونکہ رمضان پیچھے جاتا رہتا ہے تو وہ پھر ہمارے جو ایگزام ہے وہ رمضان کے اندر بھی ہوئے، لیکن انیشیل ڈیز میں مجھے یاد ہے کہ اسی طرح سے وہ پلان کرتے تھے، جو کیلنڈر ہوتا تھا ایئرلی کیلنڈر، کہ رمضان سے 10 دن پہلے 15 دن پہلے آپ کے پیپرز کمپلیٹ ہو جائیں، اور کیونکہ اسٹوڈنٹس 1 سال سے آئے ہوتے تھے اپنے گھروں سے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم واپس جائیں۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے کہ جنہوں نے یعنی کہ جس دن پیپر فار ایگزامپل ہمارا دوپہر 2 بجے ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے 2 بجے پیپر ختم ہو رہا ہے تو شام 6 بجے کی 7 بجے کی اپنی ٹکٹ کروائی ہوتی تھی کہ یہاں سے پیپر ختم ہو اور فوری ہم گھر واپس جائیں۔ مطلب بہت سارے لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو والدین کی محبت ہوتی ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس وہاں سے جو شادی شدہ تھے جن کے بیوی بچے گھر میں پیچھے ویٹ کر رہے ہوتے تھے اور 1 سال سے وہ وہاں پر ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی 1-2 مرتبہ ایسے ہوا کہ میں نے بھی بعض دفعہ لوگ احباب کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، تو میں نے بھی ابتدا کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے اپنا جو ہے وہ وزٹ پلان کرتا تھا کہ جیسے پیپر ہوتے تھے پیپروں کے بعد 2-4 دن مزید وہاں پر رہے اور پھر ٹکٹ کرا کے واپس آ گئے۔ تو عمومی طور پر ہمارا رمضان جو ہے وہ پاکستان میں ہی گزرتا تھا، چھٹیوں میں گزرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑی عید سے پہلے، بعض اوقات حج سے پہلے واپس جاتے تھے، پھر کچھ دنوں میں حج کے بعد ہم واپس جاتے تھے، اور پھر ہمارے اگلے نیو اکیڈمک ایئر کا آغاز ہوتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے 2 سال یا 3 سال میرے اسی طرح سے روٹین رہی۔ تو پھر 1 سال جو ہے وہ میں نے ارادہ کیا کہ نہیں، اب میں اس سال 1 مہینہ رکوں مزید، اور میں رمضان المبارک یہاں پہ گزاروں، اور رمضان المبارک گزار کے عمرہ کر کے اور پھر جو ہے وہ عید کے بعد واپس جو ہے نا وہ میں گھر جاؤں۔ تو واللہ العظیم جب میں نے رمضان المبارک گزارا اور رمضان المبارک میں نے وہاں پر عمرہ کیا اور وہ سب چیزیں کی، تو میں نے ہمیشہ اس بات کا افسوس کیا کہ پچھلے جو رمضان میں جہاں پر نہیں رکا وہ میں کیوں نہیں رکا، اور وہ بہت زیادہ افسوس رہا۔
اور یہ بھی دیکھا کہ وہ طلباء جو رمضان المبارک میں رکتے تھے اور عمرہ وغیرہ کرتے تھے ان کا اگلا پورا سال مالی اعتبار سے بہت خوشحال رہتا تھا. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے یا کیا ہے، لیکن رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ عمرہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، حج کرنے سے انسان کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. تو اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا صدقہ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو یہ ایمان کا تعلق ہے کہ جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا اس طرح سے آپ کو یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا. تو اگر آج کل کے دور میں جیسے ہم نے بات کی کسی انسان کے پاس اس کی سیونگ میں 12-15 لاکھ روپے پڑے ہیں تو اس کو اول فرصت کے اندر حج لازمی کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور آزمائش پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ الحرام کو مثابۃ للناس لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا اور فرمایا کہ پکڑو من مقام ابراہیم مصلی حضرت ابراہیم کی جو جگہ ہے، جو مقام ہے، جو پتھر ہم نے بھی ذکر کیا، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. تو جب بھی آپ مسجد حرام میں انٹر ہوں گے تو عمومی طور پر مساجد کا تحیۃ المسجد ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں، تحیہ کہتے ہیں تحفے کو. تو کعبۃ اللہ الحرام کا جو تحیہ وہ طواف ہے کہ آپ نے طواف کرنا ہے. تو طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں اور جب آپ خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں تو حجر اسود سے پہلے چکر کا آغاز کرتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ طواف کا آغاز کریں گے. اگر تو آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے حجر اسود کو تو آپ اپنے ہاتھ کو چومیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے وہ لگ جاتی ہے اس کو تو آپ اس کو چومیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دیتا ہے تو آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے صرف اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اور آپ اپنے طواف کے چکر کی ابتدا کر دیں گے. تو حجر اسود سے شروع ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم یہ ایگزامپل لیتے ہیں کعبہ کی، کیونکہ کعبہ کے بھی 4 کونے ہیں، تو اس کونے کے اوپر جو ہے وہ حجر اسود ہے. تو یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے طواف کا آغاز کریں گے. جیسے آپ اس طرف آئیں گے تو یہاں پر آگے آپ کو حتیم ملے گا. حتیم وہ جگہ ہے جو کعبہ کا ہی حصہ تھی، لیکن جب مشرکین نے کعبہ بنایا بعد میں دوبارہ سے جب اس کی تعمیر کرنے لگے، ابھی تو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تو ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے. اب پیسے کیسے کم پڑ گئے؟ حالانکہ کیا مشرکین مل کے اس دور میں کعبہ نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر ہم بنانے جا رہے ہیں تو ایسا کرو صرف وہی پیسے لے کے جو حلال کے ہوں، حرام کے پیسے نہیں لے کے آنے. تو جو انہوں نے حلال کے پیسے جمع کیے تو ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے کہ وہ اس ایریا کو وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر جو ہے وہ اتنا ایریا جو ویسے کعبہ ایکچوئل میں جو کعبہ ہے وہ ایک سائڈ سے گول ہے. جیسے ابھی ہمیں کعبہ نظر آتا ہے جس کے 4 کونے ہیں نا، سب باکس کے اندر ہے، لیکن ایکچوئل کعبہ باکس کے اندر نہیں ہے، وہ اس سائڈ سے گولائی کے اندر ہے. اور وہ جو حتیم بنا ہوا ہے، جو حتیم کا جو باؤنڈری وال ہے بنیادی طور پر وہ بھی کعبہ کی بنیاد کے اندر شامل ہے. تو وہ پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا اس جگہ کو. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان حتیم کے اندر جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو کوئی ایسے ہے کہ اس نے کعبہ کے اندر ہی نماز کو ادا کیا ہے. تو یہاں سے آپ آئیں گے ہوتے ہوتے پھر یہاں پر یہ رکن یمانی اور شامی آ جائے گا، یہاں پر آ کے آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر یہاں پہ آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضرت ابراہیم کے مقام کو مصلی پکڑو. تو یہ یہاں پر یہ کعبہ ہے اور یہاں پر آپ کو وہ محراب نظر آتا ہے جو مقام ابراہیم ہے. تو طواف کرنے کے بعد آپ نے اس مقام کی پچھلی سائڈ پہ، آگے نہیں کھڑا ہونا، اس سے پچھلی سائڈ پہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور یہ طواف کا حصہ ہے. یہ 2 رکعتیں ادا کریں گے تو آپ طواف کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو احرام باندھنے کی صورت میں جو ہے وہ آپ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ احرام کی ایک چادر کو اپنے کندھے کے نیچے سے لے کے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کر لیں تو بہتر ہے. تو آپ کندھے کے نیچے سے لے کے جاتے ہیں تو آپ کا یہ کندھا جو شولڈر جو ہے یہ ننگا ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے رکعات پڑھنی ہے تو آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کا یہ شولڈر نیکڈ نہ ہو، یہ شولڈر نیکڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اس لینا، اس کے بعد آپ نے وہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنی ہے. تو اس سے آپ کا طواف پورا ہو جائے گا.
جو سعی ہے صفا مروہ کی وہ طواف کے ساتھ لنک نہیں ہے. صفا مروہ کی سعی کا تعلق عمرہ کے ساتھ ہے. تو اگر آپ طواف کر رہے ہیں عمرے کا تو اس میں آپ نے احرام بھی پہنا ہوگا اور آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے. لیکن اگر آپ ویسے ہی طواف کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے عام کپڑوں کے اندر بھی طواف کر سکتے ہیں. آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہیں ان میں طواف کر سکتے ہیں اور آپ نے 7 چکر مکمل کرنے اور اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعات آپ نے پڑھنی ہے اور جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا طواف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ابراہیم و اسماعیل ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ میرے گھر کو تم دونوں صاف کرو, اس کو پاک کرو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو حضرت ابراہیم و اسماعیل سے جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی صفائی کا وعدہ لیا تھا وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو سعودی حکومت ہے وہ کعبہ کے اندر کس قدر صفائی کا اہتمام کرتی ہے. اور آج کل کے دور میں اتنے زیادہ لوگوں کا آنا اور اتنے زیادہ لوگوں کو ہینڈل کرنا, ابھی حالیہ رمضان کے اندر, لیکن پچھلے رمضان میں بھی میں وہاں پر تھا تو وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ اس سال جو ہے وہ ریکارڈ بریکنگ آڈینس آئی ہے, اس سے پہلے نہیں آئی. اور آج اس بار رمضان کے اندر تو پچھلے سال سے بھی زیادہ ریکارڈ بریکنگ آڈینس ہے. اتنی زیادہ آڈینس اور اس کے باوجود اتنی صفائی, اتنا نیٹ اینڈ کلین سسٹم اور اتنی خوب. آپ ہمارے یہاں دیکھیں کہ جو یہاں پر پاکستان کے اندر جو اس طرح کی جگہ موجود ہیں یا مزارات کی جگہ موجود ہے, آپ کبھی جا کے دیکھیں وہاں پر کیا صفائی کی کیا صورتحال ہوتی ہے. وہاں پر آپ کو ارد گرد جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نشہ کرنے والے لوگ وہاں پر ملیں گے, ارد گرد جو ہے وہ جرائم کی اماجگاہ وہاں پر بنی ہوئی ہے. واش رومس میں جائیں گے آپ تو آپ عجیب و غریب سا ماحول ملے گا. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ یہ وہ گھر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے, ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. اور وہ الحمدللہ آج تک اس کی طہارت, اس کی صفائی کیا کمال صفائی ہے, وہ الحمدللہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کچھ دعا کی. انہوں نے کہا رب اجعل, اے میرے رب بنا دے, هذا البلد آمنا, اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے, وارزق اہلہ من الثمرات, اور یہاں پہ رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں کا رزق عطا کر. مکہ کی سرزمین میں کوئی پھل نہیں ہوتا, وہاں پر پھل ہو سکتے ہی نہیں ہیں. تو آج کل کے اتنے گلوبلائزڈ جو دور کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ مکہ کے اندر چلیں گے, آپ کو وہ تازہ پھل ملے گا اور وہ خوش ذائقہ پھل ملے گا جو شاید آپ کو یہاں پاکستان کی جو ہماری سرزمین ہے جو بنی ہی اس کام کے لیے, جہاں کے پھل سب سے بہترین ہے, تو آپ کو اس سے بھی اچھے پھل وہاں پر مکہ کی سرزمین پہ ملیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. من آمن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراہیم القواعد. اللہ اکبر. جب بھی کوئی نیک کام کریں تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا جو اسوہ اور ان کی دعا ہے اس کو لازمی ضرور کریں. نماز پڑھیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی علماء دعا کرواتے ہیں تو دعا کروانے کے آخر میں ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا دعا ہے؟ وہ یہی قرآنی دعا ہے, اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے تو ایک پتھر رکھتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے, انک انت السمیع العلیم, بلا شبہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو یہ دعا لازمی کرے. دعا کرے تو دعا کے آخر میں یہ دعا لازمی پڑھیں ربنا تقبل منا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبولیت مل جاتی ہے, دوسرا یہ کہ بعض اوقات انسان کبھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں بعض اوقات ایسے معاملات یا ایسا شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے جو اس کو ریاکاری کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو ریاکاری سے جو اخلاص ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے. تیسری چیز اس دعا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنسسٹنسی عطا فرما دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نیک عمل شروع کرتے ہیں لیکن اس میں کنسسٹنٹ نہیں ہو پاتے, تو اخلاص بھی مل جاتا ہے, کنسسٹنٹ بھی ہو جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو ہے وہ تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے. پھر وہاں پر اللہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اب آپ ایسا کیجئے کہ اس میں یہاں پر ایک رسول بھیجیے, منہم جو انہی میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتی کا, جو
ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو تعلیم میں کتاب و حکمت دے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بلا شبہ تو العزیز اور الحکیم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو اسحاق میں سے نہ آنا اور بنو اسماعیل میں سے آنا بنیادی طور پر حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھا. جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ ان میں ادھر رسول بھیجیے اور رسول کو نو منہم جو انہی میں سے ہو. تو کعبہ کی سرزمین پہ جب حضرت اسماعیل آئے اور بنو جرم آئے تو یہاں پر تو حضرت اسماعیل کی اولاد آباد ہوئی, حضرت اسحاق کی اولاد تو یہاں پر آباد نہیں ہوئی تھی. حضرت اسحاق کی اولاد کہاں پر آباد ہوئی تھی؟ شام کے اندر, اور بیت المقدس جہاں پر جو ابھی مقبوضہ فلسطین ہے وہاں پر آباد ہوئی تھی. تو جتنے بھی انبیاء اور پھر بادشاہ آئے تو وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ مکہ کی سرزمین کے اوپر یہاں پر آباد تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ رسول بھیجیے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجا. تو انشاءاللہ العزیز آج جو ہے وہ ہم یہاں پر انہی آیات پر اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عمرہ کے حوالے سے جو عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے, اور کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو حج کرنے کا جو صحیح طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ عمرہ کرنے کا کیا صحیح طریقہ کار ہے اور حج کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے. جزاکم اللہ خیر.